بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بچا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ریا سے بچا رکھا تھا، یعنی دکھلاوے سے بچا رکھا تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا۔ کثرت کلام یعنی باتیں بہت زیادہ کرنا، کثرت کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سود بات سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، یعنی جس بات کی کوئی فائدہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بات سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا۔ اور 3 چیزیں ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے دوسری آدمیوں کو بچا رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کسی شخص کی مذمت نہ فرماتے اور نہ کسی کو عار دلاتے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے عیب تلاش کرتے۔ یہ 3 باتیں ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آدمیوں کو ان باتوں سے بچا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات فرماتی جس بات سے امید ثواب کی ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کلام فرماتے، بات کرتے، تو اہل مجلس والے ایسے سر جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے آ کر بیٹھے ہو، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تو سب خاموش ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام سے فارغ ہوتی تب وہ بولتے، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو شخص بات کرتے تو بیچ میں کوئی نہ بولتا۔ جب وہ اپنے بات ختم کرتے تو پھر دوسرا شخص بولتے، کسی کے کلام کے بیچ میں کوئی شخص نہ بولتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس مبارک کے اسوہ حسنہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان کو لاعنی باتوں سے، یعنی بے سود اور بے فائدہ باتوں سے اپنے زبان کو محفوظ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نقصان دینے والی باتوں سے بچنے کے تاکید فرماتے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں سبقت فرماتے تھے، اور ہر آنے والی شخص کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں اس خوبی کے ساتھ متصف رہے، تو اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف ہوتا ہوگا۔ اور بعض مقربین بارگاہ نے بطریق کرامت اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف ہوئے ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں اور دنیاوی حیات میں رحمت ہے، تو بعد وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ آخرت کے امور کی سوچ میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی چین نہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ آپ کا سکوت طویل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات مغز تھے، کلام کے الفاظ مختصر تھے مگر مغز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات انتہائی صاف و نہایت صاف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اور کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت کلام نہ فرماتے۔ آپ کا سکوت انتہائی طویل تھا، اور کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے، یعنی گفتگو کے اول سے آخر تک کلام انتہائی صاف ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جامع تھا، یعنی الفاظ مختصر تھی مگر مغز ہوتے،
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، مزاج میں سختی نہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ مخاطب کے اہانت فرماتے اور نعمت کی تعظیم فرماتے۔ نعمت اگر قلیل بھی ہوتا تو اس کی بھی تعظیم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے، مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح صفت دونوں نہ فرماتے۔ کھانے کی مذمت اس لیے نہ فرماتے کہ وہ نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت کی تعظیم فرماتے تھے، اور کھانے کے مدح اس لیے نہ فرماتے کہ اکثر اس کا سبب، جو شخص کھانے کی صفت کرتا ہے اکثر اس کا سبب حرص اور طلب لذت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کھانے کے نہ مذمت فرماتی اور نہ صفت اور مدح فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب زبانیں لغات جانتے تھے، اور ام معبد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیرین کلام و فصیح بیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت کم گو تھا کہ غیر ضروری بات بھی نہ فرماتے، اور نہ زیادہ گو کہ غیر ضروری امور میں مشغول ہو۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات میں نہایت وضاحت ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام فرماتے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا چاہے تو شمار کر سکتا تھا، سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت 3 مرتبہ دہراتے تاکہ آپ کلام کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام آپ لوگوں کے طرح لگاتار اور جلدی نہ ہوتے تھے، بلکہ صاف اور ہر مضمون دوسری مضمون سے ممتاز ہوتے تھے، اور پاس بیٹھنے والا اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے تھے۔